بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مجلس حسینی ایک درسگاہ ہے، ایک اسکول ہے انسانیت کی اور انسانی کردار، کریکٹر اور صفات کو پروان چڑھانے کی. اور یہ اس درسگاہ کا اہتمام، یہ عظیم میراث ہمارے درمیان ہمارے بزرگوں کی تربیت کے طفیل میں، ان کی محنتوں کے نتیجے میں ہمیں نصیب ہوئی ہے. جن بزرگوں نے، جن مرحوموں نے ان مجالس کی بنیاد رکھی ہے، خدا ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جن علماء نے آج تک ان مجالس میں حق تبلیغ اور حق ممبر ادا کیا، اگر وہ قبروں میں سو رہے ہیں، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. جن شعراء کے کلام سے آج تک ہم نے استفادہ کیا، اگر وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا ان کو محمد و آل محمد کے ساتھ معشور فرمائے. ہر سال بہت سارے لوگ مجالس کی حرمت بچانے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ شہید ہوتے ہیں، خصوصاً شہدائے مدافعین حرم، شہدائے مقامات مقدسہ، شہدائے مدافعین حرم کے سالار شہید قاسم سلیمانی، انجینئر ابو مہدی اور دیگر شہداء، خصوصاً شہدائے نائجیریا جو بے جرم و خطا ہر سال محرم میں شہید کیے جاتے ہیں. خدا ان سب کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ معشور فرمائیں. تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، وہ علماء اور مبلغین جو مراجع کرام اس دنیا سے آ چکے ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے، شہداء کی بلندی درجات کے لیے، بانیان مجالس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز میں بی بی فاطمہ الزہرا کو ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے. مولا حسین علیہ السلام کے خطبات کی روشنی میں یزیدی صفات، کوفی صفات کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی عرض کیا، حسینی بننے کے لیے دو کام کرنا ضروری ہے. اپنے کردار، اپنے کریکٹر، اپنی زندگی سے یزیدی صفات کو دور کرنا ہے.
اور دوسرا کام یزیدی صفات کو دور کرنے کے بعد حسینی صفات، حسینی خصلتیں، حسینی کریکٹر اور حسینی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ یزیدی صفات کیا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام نے متعدد خطبوں میں ان صفات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یزیدی صفات وہ نہیں ہیں جو یزید میں پائی جاتی تھی، اور یزیدی صفات صرف وہ نہیں ہیں جو ابن زیاد اور عمر سعد جیسے بدبخت اور لعین انسانوں میں پائی جاتی تھی۔ تمام وہ صفات یزیدی صفات ہے جن کی مولا حسین علیہ السلام نے مذمت کی ہے۔ تمام وہ صفات، تمام وہ کوالٹی، تمام وہ خصلتیں یزیدی صفات ہے جن کی مولا حسین علیہ السلام نے کسی بھی طرح مذمت کی ہے اور مولا حسین علیہ السلام نے ان کو ناپسند کیا ہے۔ اور تمام وہ صفات حسینی صفات ہے جن کو مولا حسین نے پسند کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، چاہے اپنے کردار میں چاہے اپنے اصحاب کے کردار میں۔ خطبہ روز عاشوراء کے سائے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل اس خطبے کا، پہلے خطبے کا البتہ کچھ حصہ آپ کے درمیان بیان کیا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام آخری وقت تک اس کوشش میں ہیں کہ یہ لوگ بیدار ہو جائے، یہ لوگ جاگ جائیں، یہ لوگ غفلت سے باہر آ جائیں، ان کی فطرت جاگ جائے، ان کا ضمیر بیدار ہو۔ اس لیے مولا حسین ہر طریقے سے لشکر عمر سعد کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولا ان کو یاد دلا رہے ہیں میرا حسب و نسب کیا ہے، مولا ان کو یاد دلا رہے ہیں میرے نانا کون ہیں، میرے بابا کون ہیں، میرے چچا کون ہیں، حمزہ سید الشہداء میرے کیا لگتے تھے، جعفر طیار میرے کیا لگتے تھے، میرے نانا نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے، سب کچھ مولا حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر مولا حسین علیہ السلام ان سے کہتے ہیں فَإِن صَدَّقْتُمُونِي بِمَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ وَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ الْكِذْبَ مُنذُ عَلِمْ، اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، سنو میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے، ہاں منذ علمت ان اللہ یمقت علی اہلہ، اس وقت سے جب سے مجھے یہ پتہ چلا خدا جھوٹ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَإِن كَذَّبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ إِن سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ سلو جابر ابن عبداللہ الانصاری، اور اگر تم میری بات کو جھٹلاتے ہو، اگر تم میری بات کو جھٹلاتے ہو، میری بات کا انکار کرتے ہو، تو تم جا کے پوچھو کن سے؟ فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ إِن سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرُكُمْ، اگر میری بات کو جھٹلاتے ہو تو تمہارے درمیان اس مملکت اسلامیہ میں وہ لوگ ہیں جو تمہیں بتائیں گے، میری بات کی حقانیت بتائیں گے، میری بات کی تصدیق کریں گے۔ سلو جابر ابن عبداللہ الانصاری، جا کے جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھو، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ وہ ابا سعید خدری، جا کے ابا سعید خدری سے پوچھو، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ وہ سہل ابن سعد ساعدی، سہل ابن ساعدی سے پوچھو، وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ وہ زید ابن ارقم، زید ابن ارقم سے پوچھو۔ وانس ابن مالک، وانس ابن مالک سے پوچھو۔ یخبروکم انہم سمعوا ہذہ المقالہ من رسول اللہ، وہ سب تمہیں یہ بتائیں گے کہ یہ حدیث ہم نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ مولا فرماتے ہیں انہم سمعوا ھذہ المقالۃ من رسول اللہ لی ولأخی اما فی ھذا حاجر لکم ان سفک دمی، کیا یہ حدیثیں تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ میرا خون بہانے سے پیچھے ہٹو؟ کیا یہ حدیثیں اس بات کے لیے کافی نہیں ہیں تم مجھے قتل کرنے سے، میرے ساتھیوں کو قتل کرنے سے پیچھے ہٹو؟ فَإِن كُنْتُمْ، پھر مولا ان کی حجت تمام کر رہے ہیں، آخر تک ان کی حجت تمام کر رہے ہیں۔ فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ هَذَا الْقَوْلِ، اگر تمہیں اب اس بات میں بھی شک ہے، اس حدیث کے بارے میں شک ہے، أَفَتَشَكُّونَ أَنِّي ابْنُ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، کیا اس میں بھی کوئی شک ہے
میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کا لال ہوں. کیا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ تیسرا دن ہے، میں یہ خطبہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. مولا انتہائی کوشش کر رہے ہیں ان کو بچانے کی. صفیۃ النجات تو اسی کا نام ہے. مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ، تو اسی کا نام ہے. نبی اور امام لوگوں کو بچانے کے لیے ہر قسم کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے. کل ایک آیت پیش کی نبی کے بارے میں، قرآن مجید کی آیت ہے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. میرے حبیب لوگوں کی ہدایت کی کتنی فکر ہے. میرے حبیب لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کتنی فکر ہے. میرے رسول لوگ گمراہی سے بچانے کی کتنی فکر ہے. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. مجھے تو ایسا لگتا ہے تم اپنے کو ہلاک کرو گے اگر یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. انسان کے لیے ماں باپ اتنے شفیق نہیں ہوتے ہیں جتنے نبی و امام انسان کے لیے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں. ماں باپ اور جگری دوست کو اتنی فکر نہیں ہوتی انسان کی جتنی انسان کی ہدایت کی فکر نبی کو ہوتی ہے اور امام کو ہوتی ہے. اور حسین اسی فکر کا اظہار کر رہے ہیں، اسی درد نبی کا اظہار کر رہے ہیں، اسی فکر نبی کا اظہار کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ افتشکون انی ابن بنت نبیکم، کیا اس میں کوئی شک ہے میں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں. فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری فیکم ولا فی غیرکم. قسم بخدا مشرق اور مغرب میں میرے سوا نبی کا کوئی نواسا نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے. وَيْحَكُمْ أَتَطْلُبُونِي بِقَتِيلٍ قَتَلْتُهُ، وائے ہو تم پر، کیا میں نے کسی کا قتل کیا ہے اور تم اس قتل کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو. او مال استحلقتہ، یا میں نے تمہارا کوئی مال تم سے چھینا ہے. او بقصاص سے جراحت، یا کیا میں نے کسی کو کوئی زخم پہنچایا ہے اور تم اس زخم کا کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو، اس زخم کا بدلہ چکانا چاہتے ہو. یا شخص، پھر اس لشکر عمر سعد میں کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے. مولا حسین اب ان خط لکھنے والوں سے خطاب کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھے تھے، مولا ان سے اب مخاطب ہو رہے ہیں. 5 مہینے کا صرف فاصلہ گزرا. خط لکھنے والے جو کس شوق سے مولا حسین کو بلا رہے تھے، اب ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں. جنہوں نے ہاتھ میں قلم اٹھا کر مولا حسین کو بلایا، اب انہی ہاتھوں میں تلواریں ہیں. 5 مہینے پہلے جن نے قلم ہاتھ میں اٹھایا اور مولا حسین علیہ السلام کو خط لکھے، اب 5 مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد اب ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں. مولا حسین پھر ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے. یا شبس ابن ربی، اے شبس ابن ربی، ویا حجار ابن ابجر، اے حجار ابن حبجر، ویا قیس ابن الاشعث، اے قیس ابن الاشعث، ویا یزید ابن الحارث، اے یزید ابن حارث، الم تکتبوا الی، کیا تم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے؟ کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جنہوں نے مجھے خط لکھے؟ ان قد عینت الثمار، اور اس خط میں لکھا تھا مولا آئیے، درختوں کے میوے، درختوں کے پھل تیار ہو چکے ہیں. کیا تمہیں نے مجھے نہیں لکھا؟ وَخْزَرَ الْجَنَاب،
کیا تم نے اے شبس ابن ربی کیا تم نے مجھے نہیں لکھا مولا آئیے درخت سبز و شاداب ہو چکے ہیں وَإِنَّمَا تَقْدِمُ عَلَى جُنْدٍ لَكَ مُجَنَّةٍ مولا آئیے پورا لشکر آپ کی نصرت کے لیے تیار ہے، پورا لشکر آپ کے لیے تیار ہے۔ پھر جب مولا حسین علیہ السلام نے یہاں تک مولا حسین علیہ السلام کا خطبہ پہنچا تو سب خاموشی کے ساتھ مولا حسین کی بات سن رہے تھے، کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا۔ یہی شبس ابن اشس بولنا، اس نے بات شروع کی، کہا حسین یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے ہو اور یہ ساری پریشانی تمہاری دور ہو جاتی۔ کہاں نصرت کا وعدہ کرنے والے، کہاں بیعت کرنے والے، اور اب وقت کے امام سے کہہ رہے ہیں یزید کی بیعت کیجئے، ماجرا ختم۔ اور پھر فرزند زہرا کہہ رہے ہیں لا واللہ لا اوتیہم بیدی اعطاء الذلیل، نہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ذلیل اور پستی کے ساتھ اپنا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے گا، ولا افر منہ فرار العبید، اور میں نہ میں ان لوگوں سے ہوں جو غلاموں کی طرح فرار کرتے ہیں۔ یا عباد اللہ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں اپنے خدا کی پناہ میں ہوں من کل متکبر لا یؤمن من یوم الحساب۔ اب اس حصے میں مولا حسین علیہ السلام لشکر عمر سعد کی بے وفائی کے بارے میں، تم کتنے بے وفا ہو، تم نے تو مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا، تم نے تو مجھ سے نصرت کا وعدہ کیا تھا، تم نے تو مجھ سے وعدہ نبھانے کا عہد کیا تھا، تم نے تو مجھ سے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، تم لوگ نے تو مجھے لکھا تھا لشکر تیار ہے، درخت تیار ہے، تم لوگوں نے تو ہزاروں خط مجھے لکھے تھے، تمہارا یہ حال کیا ہو گیا؟ تم یہ بیعت کیوں توڑ رہے ہو؟ بے وفائی کیوں کر رہے ہو؟ بے وفائی، اور وہ بھی امام کے ساتھ۔ بے وفائی، لشکر عمر سعد نے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کیوں توڑا؟ وفا کا عہد کرنے کے بعد بے وفائی کیوں انجام دی؟ نصرت کا وعدہ کرنے کے بعد نصرت کرنے سے پیچھے کیوں ہٹے؟ جن ہاتھوں سے مولا حسین علیہ السلام کو، جس قلم سے، جن ہاتھوں سے مولا حسین کو خط لکھا، وہ ہاتھ اب حسین علیہ السلام کے خلاف، ان ہاتھوں میں تلوار کیوں آ گئی؟ انسان بے وفائی کب کرتا ہے؟ انسان وعدوں کے خلاف کب کرتا ہے؟ انسان عہد و پیمان کب توڑتا ہے؟ انسان کا یہ برا حال کب ہو جاتا ہے کہ جس ہاتھ سے نصرت کا وعدہ کرے انسان، پھر اسی ہاتھ سے انسان بغاوت کرے؟ انسان کا یہ حال کب ہوتا ہے؟ انسان اس مرحلے میں کیسے پہنچ جاتا ہے؟ اس کا جواب مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دیا ہے کہ انسان بے وفائی پر کب اترتا ہے؟ انسان متاع دنیا کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے، عام لوگ تو چھوڑیے، فرزند رسول، فرزند زہرا اور وقت کے امام کے ساتھ اس انداز میں بے وفائی کر رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 41 میں اس کا جواب دے رہے ہیں۔ انسان وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کیوں توڑتا ہے؟ انسان عہد و پیمان کرنے کے بعد عہد و پیمان کیوں توڑتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 41 میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، خطبہ نمبر 41، ایھا الناس ان الوفاء توام الصدق، اے لوگو سچائی اور صداقت، سچائی، صداقت اور وفا ایک ساتھ ساتھ ہے۔ جو سچا ہوگا وہی وفادار ہوگا، جو وفادار ہوگا وہی سچا ہوگا۔
جو سچا ہوگا وہ ضرور وفادار ہوگا، اور جو وفادار ہوگا وہی سچا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس ان الوفاء توأم الصدق، کہ وفاداری اور سچائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ولا اعلم جنتا اوقع من، مولا علی علیہ السلام کے الفاظ، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا ہوں کہ انسان کے پاس وفاداری سے بھی بڑھ کر کوئی بچاؤ کا سامان ہوگا، کوئی محافظ ہوگا، وفاداری کے علاوہ کوئی چیز ہو جو انسان کا محافظ بنے، جو انسان کی سپر بنے، جو انسان کی شیلڈ بنے۔ جب آج کل ہوائی بائی ایئر سفر کرتے ہیں نا، تو وہاں وہ کورونا سے بچنے کے لیے تو انسان کو ایک شیلڈ دیتے ہیں، یا جو آپ ماسک پہنتے ہیں، یہ شیلڈ انسان کو کورونا وائرس سے بچاتی ہے، ادھر ادھر ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وفاداری ایک شیلڈ ہے انسان کو حفاظت کرنے کے لیے، وفاداری شیلڈ ہے، سپر ہے۔ مولا فرماتے ہیں ولا اعلم جنتا اوقع من، کوئی ایسی سپر جو وفاداری کے بغیر بچانے والی ہو انسان کے لیے، وفاداری جیسا کوئی سپر نہیں ہے، وفاداری جیسی کوئی شیلڈ نہیں ہے، وفاداری جیسا کوئی محافظ نہیں ہے۔ گھریلو ریلیشن میں، ازدواجی ریلیشن میں، سوشل ریلیشن میں، کاروباری ریلیشن میں، تجارت کے ریلیشن میں، ہر جگہ انسان کے لیے وفاداری ایک سپر کرتی ہے۔ مولا کے الفاظ، دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ دنیاوی زندگی میں بھی انسان کے لیے وفاداری ایک سپر کا کام کرتی ہے، اور آخرت کے لیے بھی انسان کے لیے سپر کا کام کرتی ہے۔ یہ عالموں کے لیے بھی سپر ہے، یہ حکمرانوں کے لیے بھی سپر ہے، یہ گھر کے سرپرست کے لیے سپر ہے، یہ گھر کے خاندار کے لیے بھی سپر ہے، یہ کسی تنظیم اور گروپ کے آرگنائزر کے لیے بھی سپر ہے، یہ کسی معاشرے کے ایک سرپرست انسان کے لیے بھی سپر ہے، یہ دوستی میں بھی سپر ہے، ہر جگہ یہ سپر ہے۔ اگر دوستی کو باقی رکھنا ہے، کس سے باقی رہ سکتی ہے؟ وفاداری کے ذریعے۔ اگر خاندانی نظام کو باقی رکھنا ہے، کس کے ذریعے باقی رہ سکتا ہے؟ وفاداری کے ذریعے۔ اگر رشتوں کو باقی رکھنا ہے، کس کے ذریعے باقی رہ سکتی ہے؟ وفاداری کے ذریعے۔ اگر سوشل لائف کو باقی رکھنا ہے، کس کے ذریعے باقی رہ سکتی ہے؟ وفاداری کے ذریعے۔ آج ورلڈ وائڈ ایک پرابلم ہے، طلاق بہت زیادہ ہو رہی ہے، یورپ اور امریکہ میں طلاق کا ریٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، پوری دنیا میں عدالتوں میں اتنے کیس بھرے پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جن میاں بیوی کے درمیان ریلیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ میاں بیوی آج کے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا وفاداری نہیں نبھاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو پارٹنرشپ میں کام شروع کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں، ان کی پراپرٹی ایسی پڑی ہوئی ہے اور کیس کورٹ اور عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ جو ہمسائیگی میں رہتے ہیں لیکن دشمنوں کی طرح ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، جانوروں کی طرح ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، جب بے وفائی ایک کیا عام ہو جاتی ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام اس کا ریزن بتاتے ہیں، وفاداری انسان بے وفائی کیوں کرتا ہے۔ بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ مولا لشکر عمری صاحب سے ان کی بے وفائی کے بارے میں یاد دلاتے ہیں، تم نے مجھے نامہ لکھا، تم نے مجھے خط لکھا، خط نہیں خطوط لکھے، تم نے مجھے وعدہ دیا، وفاداری کا وعدہ کیا، لیکن تم بے وفا بن گئے، تم نے ایک ہاتھ سے مجھے خط لکھا اور اب انہی ہاتھوں میں تلواریں ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے نامے لکھے، اب انہی ہاتھوں میں نیزے ہیں، ایک وقت تمہارے ہاتھ میں قلم تھے اور 5 مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد اب تمہارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، کان ہیں، ایک مرتبہ تمہیں مجھے بلانے کی جلدی تھی، اب تمہیں مجھے قتل کرنے کی جلدی ہے، ایک مرتبہ تم مجھ سے کہتے تھے درخت پک چکے آپ جلدی آئیے، اور اب تمہیں مجھے
قتل کرنے کی جلدی ہے، اور اب تمہیں درباری ابن زیاد میں، درباری ابن یزید میں کیا دنیا کے حرام درہم و دینار لینے کی جلدی ہے۔ ایک مرتبہ تم کثرت کے ساتھ مجھے خطوط پر خطوط لکھتے جا رہے ہیں، لیٹر پر لیٹر لکھتے جا رہے تھے، جلدی آئیے، اور اب تمہیں آپس میں کمپٹیشن ہے حسین اور حسین کے اصحاب اور حسین کے ساتھیوں کو قتل کرنے کی، تاکہ تمہیں مال دنیا اور درہم و دینار مل جائے۔ کس چیز نے ان کو اس مرحلے تک پہنچایا؟ مولا اس خطبے کے آگے جا کے فرماتے ہیں وَلَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْ قَوْمٍ، وفاداری سے زیادہ کوئی صفر جو انسان کو بچانے والی ہو، کوئی صفر ایسی نہیں ہے جو انسان کو بچا سکی سوائے وہ صفر جو وفاداری کا صفر ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَمَا يَقْدِرُ، وہ انسان بے وفائی نہیں کر سکتا ہے۔ کون انسان؟ وَمَا يَقْدِرُ، وہ انسان بے وفائی نہیں کر سکتا ہے، وہ شوہر بے وفائی نہیں کر سکتا ہے، وہ بیٹا اپنی ماں باپ سے بے وفائی نہیں کر سکتا ہے، وہ پارٹنر اپنے پارٹنر سے بے وفائی نہیں کر سکتا، وہ قوم کا رہبر اپنے قوم کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہے، کسی آرگنائزیشن کا آرگنائزر اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہے، دوست اپنے دوستوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہے۔ وَمَا يَقْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجَعُ، وہ انسان کسی بھی صورت میں بے وفائی نہیں کر سکتا ہے جس کو پتا ہو مجھے اس دنیا کے بعد کہاں لوٹ کے جانا ہے۔ وہ شوہر بے وفائی نہیں کر سکتا ہے جس کو پتا ہے مجھے اس دنیا کے بعد کہاں لوٹ کے جانا ہے۔ وہ بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہے جس کو پتا ہو مجھے اس دنیا کے بعد کہاں لوٹ کے جانا ہے۔ وہ پارٹنر اپنے پارٹنر کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا ہے جس کو پتا ہو مجھے اس 2 دن کی زندگی کے بعد کہاں جانا ہے۔ وہ رہبر، وہ عالم ممبر کے ساتھ بے وفائی اور خیانت نہیں کر سکتا ہے جس کو پتا ہو لوگوں کی تعریف ایک دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے اپنے تمام کہے ہوئے کا آخرت میں جواب دینا ہے۔ مولا فرماتے وَلَا يَقْدِرُ مَنْ يَعْلَمُ كَيْفَ الْمَرْجَعُ، وہ انسان بے وفا نہیں ہو سکتا ہے جس انسان کو یہ معلوم ہو مجھے جانا کہاں ہے۔ کہاں جانا ہے؟ بمبئی کی سیر کے لیے جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ مکہ اور مدینے کا سفر ہے؟ کہاں جانا ہے؟ یورپ اور امریکہ کا سفر ہے؟ نہیں، کہاں جانا ہے؟ مولا علی علیہ السلام کی دعا یہ مناجات امیر المومنین۔ بلند آواز میں علی کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اگر یہ اندازہ لگانا ہو کہ ہمارا سفر آخرت ہمیں کہاں جانا ہے تو مناجات امیر المومنین اٹھا کے پڑھنی چاہیے، جس میں مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں مولا علی علیہ السلام وہ مناجات رات کے اندھیرے میں پڑھتے تھے، کوفے کی جھاڑیوں میں پڑھتے تھے، کوفے کے بیابانوں میں پڑھتے تھے، کوفے کے صحراؤں میں پڑھتے تھے۔ الہی اسألک الامان، معبود پناہ مانگتا ہوں اس دن سے۔ کس دن سے؟ دعا یہ مناجات امیر المومنین کا آغاز ایسے ہی جملوں سے ہیں، الہی اسألک الامان، معبود پناہ اس دن سے۔ کس دن سے؟ مولا فرماتے ہیں یود المجرم، جس دن گناہگار آرزو کرے گا۔ کس چیز کی آرزو کرے گا؟ الہی اسألک الامان، معبود پناہ مانگتا ہوں۔ یوم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، البتہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے جس کا مولا علی علیہ السلام نے مناجات امیر المومنین اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہوئے اس کا استعمال کیا ہے۔ معبود پناہ مانگتا ہوں اس دن سے، یوم یود المجرم، جب مجرم انسان پناہ مانگے گا، جب مجرم انسان آرزو کرے گا، جب گناہگار انسان تمنا کرے گا، جب مجرم انسان گناہگار انسان کیا تمنا اور آرزو کرے گا، من عذاب یومئذ ببنی، معبود میں اس عذاب سے بچنے کے لیے
اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں معبود، مگر مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ یہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے۔ معبود پناہ اس دن سے جب گناہ گار انسان، جب گناہ گار شوہر، جب گناہ گار بیٹا، جب گناہ گار قوم کا ذمہ دار، جب مجھ جیسا گناہ گار ممبر پر بیٹھنے والا طالب علم آرزو کرے گا، تمنا کرے گا، معبود مجھ سے تو یہ جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکتی، معبود میں اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے معبود اس ناری جہنم سے نجات عطا فرما۔ کون بچہ؟ جس کے لیے دنیا میں انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے کیا تیار؟ کون بچے، کون فرزند، کون اولاد جس کے لیے انسان دنیا میں سب کچھ کرتا ہے؟ یہ دنیا کا حال ہے کہ انسان دنیا میں بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جب مولا فرماتے قرآن کی آیت، جب معاشر کا اس حال انسان دیکھے گا، خدا سے التجا کرے گا، معبود مجھے بچا دے، میرے بچوں کو جلا دے، معبود مجھے نجات دے دے، میرے بچوں کو مجھ سے لے لے اور ان کو اس عذاب میں گرفتار کر۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مولا فرماتے جس انسان کو یہ احساس ہو کہاں جانا ہے وہ کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ آخرت فراموشی، جب آخرت انسان بھول جاتا ہے تو بے وفائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب اپنی قبر کو انسان بھول جاتا ہے تو غدر اور سرکشی و عہد و پیمان کو توڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب قبر کی تنہائی کو انسان بھول جاتا ہے تو انسان کے لیے بے وفائی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا مولا فرماتے ہیں بلا یقدر من علم کیف المرجع، ہرگز وہ انسان بے وفائی نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ بھی جس کو پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جب انسان آرزو کرے گا، گناہگار انسان آرزو کرے گا، معبود میرے بدلے میرے بچوں کو جلا دے، معبود میرے بدلے میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دے، معبود میرے بدلے میری بیوی کو جہنم کا ایندھن بنا دے، مگر معبود مجھے نجات دے، واقعی معبود میرے بھائی کو جہنم کا ایندھن بنا دے، مگر معبود مجھے بچا دے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، معبود میرے قبیلے کو جلا دے، معبود میرے قبیلے کو جلا دے، معبود میرے گروپ کو جلا دے، معبود میری تنظیم کو جلا دے، معبود میری تنظیم کے تمام ممبروں کو جلا دے، مگر معبود مجھے کیا ناری جہنم سے بچا دے۔ قرآن کی آیت بھلا یقدر من علم کیف المرجع، وہ انسان بے وفا نہیں ہو سکتا ہے جس کو پتا ہو مجھے کہاں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے قرآن نے اس کی وضاحت کی، کہاں جانا ہے علی نے اس کی وضاحت کی، کہاں جانا ہے نہج البلاغہ نے اس کی وضاحت کی۔ اور اتنا ہی نہیں کہے گا کہ معبود میرے بچوں کو جلا دے مجھے بچا دے، معبود میری بیوی کو جلا دے مجھے بچا دے، معبود میرے دوستوں کو جلا دے مجھے بچا دے، معبود میرے بھائی کو جلا دے مجھے کیا بچا دے۔ نہیں، اتنا ہی نہیں کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، معبود جو کچھ روئے زمین میں ہے معبود سب کو تو جلا دے لیکن معبود مجھے تو بچا لے۔ جو دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اگر انسان کے بس میں، قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے کہ انسان جب اپنا حال دیکھے گا آخرت میں تو گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، معبود مجھے ذرا قبر سے باہر نکالنے کی مہلت تو دے دے، جو کچھ میں نے کمایا ہے معبود سب کچھ نیک کاموں میں خرچ کروں گا، سارے نیک کام انجام دوں گا، معبود گھر بھی قربان کروں گا، پراپرٹی بھی قربان کروں گا، سب کچھ قربان کروں گا، معبود مجھے پلٹا دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جتنے بھی نیک کام مجھے غفلت میں نے چھوڑ دیے، جتنے بھی نیک کام میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر چھوڑ دیے، معبود ان تمام نیک کاموں کو بجا لاؤں گا۔ لیکن آواز آئے گی، وہاں سے آواز آئے گی، کون آواز؟ جو آواز انبیاء نے دی، کون آواز؟
جو تشن لب حسین لشکر عمر سعد کے سامنے دے رہا تھا؟ کون آواز جو حسین کے تمام ساتھی لشکر عمر سعد کے سامنے دے رہے تھے؟ کون آواز جو آواز علی نے نہج البلاغہ دی؟ کون آواز جو 1,24,000 انبیاء نے دی؟ کون آواز جو آسمانی کتابوں نے دی؟ کون آواز جو کربلا کی آواز ہے؟ کیا آواز آئے گی؟ کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ بھٹکی ہوئی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، نزاعۃ للشوا، اور یہی آگ تمہاری کھال اتارے گی۔ تدعو من ادبر وتولی، اور ہر اس شخص کو یہ آگ اپنی طرف بلائے گی جس نے کوفیوں کی طرح، لشکر عمر سعد کی طرح حق سے منہ موڑا ہو۔ یہ آگ ان سب کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ یہ لوگ خود بخود اس آگ کی طرف کھینچے چلے جائیں گے جن لوگوں نے حق سے منہ موڑا، جن کے سامنے حسین اپنے بچوں کی بھوک فراموش کرتا ہے اور ان کے سامنے نجات کا پیغام دے رہا ہے، ان کے سامنے ان لوگوں کے سامنے جو حسین اپنے بچوں کی بھوک فراموش کر رہے ہیں، اپنی بھوک فراموش کر رہے ہیں، لوگوں کو نجات کا پیغام اور نجات کا نسخہ بتا رہے ہیں، اور وہ سن رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو وہ آگ اپنی طرف بلائے گی۔ بھلا یقدر من علم کیف المرجع، جس کو پتا ہو کہاں جانا ہے وہ بے وفائی تھوڑی کرے گا۔ جس کو پتا ہے کہاں جانا ہے وہ بے وفائی تھوڑی کرے گا۔ کہاں جانا ہے؟ مولا اسی مناجات امیر المومنین میں فرماتے ہیں الہی اسألک الامان۔ جب یہ مناجات امیر المومنین یا دعائے کمیل مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں پڑھتے تھے تو مولا علی علیہ السلام کو گش آ جاتا تھا۔ کبھی کبھی مولا علی علیہ السلام کو جب اصحاب رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے کہ مولا کو گش آیا، وہ بی بی کے پاس آتے تھے، بی بی زہرا کے پاس آتے تھے، زہرا اٹھیے علی اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر زہرا ان سے پوچھتی تھی کس حال میں علی کو دیکھا؟ کہا علی کو دیکھا خالق کے ساتھ راز و نیاز کر رہا تھا، علی کو دیکھا خوف خدا میں زار زار رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ علی کی آواز خاموش ہو گئی، قریب سے دیکھا تو علی کا بدن حرکت نہیں کر رہا ہے۔ بی بی ان سے کہتی تھی جاؤ اپنا کام کرو، تم نے آج رات علی کو اس عالم میں دیکھا، علی کی ہر رات کا یہی عالم ہوتا ہے، علی کی ہر رات کا عالم یہی ہوتا ہے، خوف خدا میں۔ الہی اسألک الامان، معبود پناہ اس دن سے، یوم یفر المرء من اخیہ، جب انسان بھائی کو دیکھے گا فرار کرے گا۔ اگر سفر زیارت میں، اگر سفر مکہ و مدینہ میں، اگر کسی دوسرے شہر میں اچانک ہمارے اپنے بھائی کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو ہم دوڑ کے اپنے بھائی کو گلے لگاتے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں یہ تو دنیا کا منظر ہے، جب آخرت کا منظر انسان دیکھے گا یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی کی طرف نگاہ پڑے گی تو بھاگ جائے گا، وہ امی ہے اب ابھی اپنے ماں کی طرف نگاہ پڑے گی تو فرار کرے گا، وہ ابھی اپنے بھائی باپ کو دیکھے گا تو فرار کرے گا، وہ صاحبتی و بنی اپنی بیوی کو دیکھے گا تو فرار کرے گا، اپنے بچوں کو دیکھے گا فرار کرے گا۔ کیوں فرار کرے گا؟ لِكُلِّ اِمْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَانٌ يُغْنِي، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہوگی، ہر ایک کو اپنے کیا جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہوگی۔ وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچانے گا، وہ اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، وہ اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا، وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں پہچانے گا، وہ اپنے ہمسایوں کو نہیں پہچانے گا، وہ کسی کو نہیں پہچانے گا۔ مولا فرماتے ہیں وَلَا يَقْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجَعُ، کوفیوں کی بے وفائی، کوفیوں کی عہد شکنی، کوفیوں کو وعدہ توڑنا، ریزن کیا؟ مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں جب انسان آخرت بھول جاتا ہے تو بے وفائی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، جب انسان قیامت کو بھول جاتا ہے تو بے وفائی انسان کے لیے آسان مسئلہ بن جاتا ہے، جب انسان قبر کو بھول جاتا ہے تو انسان کو غدر کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، وعدوں کو بھول جانا انسان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے۔
لیکن جس کو پتا ہوگا مجھے کہاں جانا ہے، جس کو پتا ہوگا مجھے وہاں جانا، جب انسان جہاں انسان کا یہ حال ہوگا کہ وہ بچوں سے فرار کرے گا، بھائیوں سے فرار کرے گا، ساتھیوں سے فرار کرے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور ہر ایک اپنے حال میں کیا مصروف ہوگا۔ اور بھی مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اشارہ کر رہے ہیں اور کن کی وجہ سے انسان بے وفا ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کا بھی بے وفا ہو جاتا ہے، امام کا بھی بے وفا بن جاتا ہے، نبی کا بھی بے وفا بن جاتا ہے، خالق کا بھی بے وفا بن جاتا ہے، رشتہ داروں کا بھی بے وفا بن جاتا ہے۔ اور بھی اشارہ کر رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ بے وفائی کا دنیاوی اثر، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ بے وفائی کا دنیاوی اثر، امام باقر علیہ السلام کی حدیث سے بلند آواز میں امام باقر علیہ السلام کی شان میں صلوات پڑھ دیجئے۔ امام باقر علیہ السلام، یزیدی خصلتوں کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہو سکتا کسی گھر میں چھوٹا سا عزا خانہ بنا ہوا ہو، علم بھی لگا ہوا ہو، تعزیہ بھی بنا ہوا ہو، گھر کے رہنے والے سارے محرم کے سیاہ کپڑے پہنے ہوئے ہو، لیکن اس گھر میں رہنے والے سارے لوگوں میں یا کچھ لوگوں میں یزیدی خصلتیں پائی جاتی ہو۔ اور کتنے گھر ایسے ہوں گے جہاں تعزیہ نہ رکھا ہو، جہاں علم نہ رکھا ہو، جہاں انہوں نے بلیک اور سیاہ کپڑے نہ پہنے ہوئے ہو، لیکن سب کے اندر حسینی خصلتیں پائی جاتی ہو۔ اہم یہ کہ انسان کی زندگی میں حسینی خصلتیں پائی جاتی ہو، اور یزیدی خصلتیں انسان کے کردار اور انسان کے کریکٹر اور انسان کی زندگی سے دور ہو۔ مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اربعۃ اسرع شیء عقوبۃ، چار چیزوں کی سزا انسان کو بہت جلدی مل جاتی ہے۔ چار چیزوں کی سزا انسان کو بہت جلدی مل جاتی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اربعۃ اسرع شیء عقوبۃ، چار چیزوں کی سزا، چار چیزوں کا عذاب انسان کو بہت جلدی مل جاتا ہے۔ پہلا، رجل احسنت علیہ ویکافئک بالاحسان الیہ اساءۃ، اس انسان کو بہت جلدی سزا مل جاتی ہے، اس انسان کو بہت جلدی اپنے کیے کا کیا بدلہ مل جاتا ہے، سزا مل جاتی ہے، عقوبت مل جاتی ہے۔ جس کے ساتھ کوئی انسان نیکی کرے اور وہ الٹا نیکی کے بدلے برائی کرے، اس انسان کو بہت جلدی اسی دنیا میں عذاب مل جاتا ہے، اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، اسی دنیا میں عقوبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جو انسان نیکی کے بدلے میں برائی کرے، کوئی انسان ہم سے نیکی کر رہا ہے اور ہم نیکی کے بدلے برائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، صبح و شام یہ بیوی ہمارے ساتھ نیکی کر رہی ہے اور ہم صبح و شام اپنی بد اخلاقی کے ذریعے اس کا دل رنجیدہ کر رہے ہیں، کتنی محنت کے ساتھ کھانا پکا رہی ہے اور ہماری زبان سے اس کے شکریہ کے لیے ایک جملہ بھی نہیں نکل رہا ہے، اور جہاں اس کے کھانے میں تھوڑی سی کیا گڑبڑ ہو گئی یا تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے تو جتنے بھی گالیاں ہوتی ہے، برا بلا ہوتا ہے، اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ انسان جس کے ساتھ کوئی نیکی کرے اور وہ نیکی کے بدلے برا کرے، ایسے اس انسان کو اسی دنیا میں سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ عذاب مل جاتا، عذاب میں گرفتار ہو جاتا۔ دوسرا، وَرَجُلٌ لَا تَبْغِي عَلَيْهِ يَبْغِي عَلَيْكَ، وہ انسان جس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا، وہ اس کے برعکس انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ دو لوگ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ دوسرے پارٹنر کا مکمل ایک ایک پائی کا، ایک ایک پیسے کا، ایک ایک روپے کا خیال کرتا ہے اور وہ اس کی اس شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا، اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایسا انسان بھی کیا سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، بہت جلدی عذاب میں گرفتار ہو جاتا، دنیاوی عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تیسرا، وَرَجُلٌ عَاهَدتُّ عَلَىٰ أَمْرٍ
فمن امریکہ الوفا بھی ومن امری الغدر بھی. تیسرا وہ انسان جس کو سرعت کے ساتھ بہت جلدی عذاب مل جاتا ہے، عقوبت مل جاتی ہے، سزا مل جاتی ہے، بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے. مولا فرماتے ہیں وہ انسان جس کے ساتھ تو وفا کرتا ہے اور وہ تیرے ساتھ کیا؟ بے وفائی کرتا ہے. تیری عادت وفا ہے، اس کی عادت بے وفائی ہے. تیری عادت وفا نبھانا ہے، اس کی عادت وفا کو توڑنا ہے. تیری عادت صاف و شفاف معاملات ہے، اس کی عادت فریب کاری اور مکاری ہے. مولا فرماتے ہیں ایسے لوگ جن کے ساتھ وفا کے ساتھ کوئی پیش آتا ہے اور وہ بے وفائی کرتا ہے، مولا فرماتے ہیں ایسے انسان کو بھی سزا بہت جلدی مل جاتی ہے. چوتھی چیز وَرَجُلٌ يَصِلُ قَرَابَتَهُ وَيَقْطَعُونَ، وہ انسان جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرتا ہے، جا کے ان سے ملتا ہے، جا کے ان کو فون کرتا ہے، جا کے ان کی خیریت پوچھتا ہے، جا کے ان کی مشکلات کے بارے میں پوچھتا ہے، جا کے ان کی سختیوں میں پوچھتا ہے، جا کے ان کی عیادت کرتا ہے، جا کے اس کے بزنس کے بارے میں پوچھتا ہے، جا کے اس کی سختیوں کے بارے میں پوچھتا ہے، جا کے اس کی بچوں کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتا ہے، جا کے اس کے بچوں کی ازدواجی زندگی کے بارے میں اس سے صلاح مشورہ کرتا ہے. لیکن دوسرا اس کے الٹا اس کے ساتھ کیا؟ قطع رحم کرتا ہے، نہ کبھی فون کرتا ہے، نہ کبھی پوچھتا ہے، نہ کبھی خیریت پوچھتا ہے، نہ کبھی ہدیہ لے کے جاتا ہے، نہ کبھی دعوت پر بلاتا ہے. ایک صلہ رحم کرتا ہے، رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پہل کرتا ہے، اور دوسرے کو رشتہ مضبوط بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں ایسا قطع رحم کرنے والا، رشتہ داروں سے دوری اختیار کرنے والا، دوستوں سے دوری اختیار کرنے والا، ایسے انسان کو بھی سزا بہت جلدی مل جاتی ہے. بے وفائی نیک اعمال کا پہلا اثر دنیا میں ہوتا ہے اور گناہ کا پہلا اثر بھی اسی دنیا میں ہوتا ہے. نیک اعمال کا اثر اسی دنیا میں ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں بے وفا دنیا کے مقابلے میں کربلا کے وفاداروں کی دنیا، بے وفا دنیا کے مقابلے میں کربلائیوں کی وفا کی دنیا. حسینی صفات میں جب ہم گفتگو کریں گے تو اس سلسلے میں گفتگو کریں گے. ایک نمونہ بتاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں جس کو جو بھول جاتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، اس سے تم وفا کی امید نہیں رکھ سکتے ہو. لیکن جس کو پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، جس کو پتا ہے مجھے کس سے ملنا ہے، جس کو پتا ہے مجھے نبی کا سامنا کرنا ہے، جس کو پتا ہے مجھے علی کا سامنا کرنا ہے، جس کو پتا ہے مجھے بی بی زہرا کا سامنا کرنا ہے، جس کو پتا ہے مجھے امام زمانہ کا سامنا کرنا ہے، جس کو پتا ہے مجھے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جس کو پتا ہے قبر میری آخری منزل ہے، جس کو پتا ہے مجھے آخرت میں جانا ہے، مولا فرماتے ہیں ایسا انسان کبھی غدر نہیں کرے گا، ایسا انسان کبھی بے وفائی نہیں کرے گا. جس کو پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، حسین ان سے کہہ رہے چلے جاؤ. شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، ایک نمونہ بتا رہا ہوں. یہ بے وفاؤں کا ذکر تھا، اب وفاداروں کا ذکر سنیے. شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے کربلا کے شہیدوں میں وفاداری کس قدر کوٹ کوٹ میں بھری ہوئی تھی. کربلا کے شہیدوں میں وفاداری کس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. روز عاشورہ مولا حسین علیہ السلام نے دو شہیدوں، دو ساتھیوں سے، دو اصحاب سے، دو اپنے جانثاروں سے کہا نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تم لوگ ان تیروں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. جو یہ لشکر عمر سعد ہماری نماز، ہماری صفوں کے مقابلے میں جو تیر برسائیں گے، ان تیروں کو سینوں پر لے لو. وفاداری دیکھو. ایک مرتبہ عام دنوں میں ایک مرتبہ 20% امام کا خمس دیتا ہے انسان. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں یہ جان میری ہتھیلی پر رکھو. ایک مرتبہ امام کہتا ہے 20% مال دے دو، ہم 20% کے بدلے 30% بھی دیتے ہیں. ایک مرتبہ امام کہتے ہیں نہیں، یہ جان جو ہے نا میری ہتھیلی پر رکھو، اپنے بچوں کی جان میری ہتھیلی پر رکھو، میری نمازوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور یہ تیر اپنے سینے پر لے لو. کتنا اچھا بہانہ تھا سعید ابن عبداللہ کے لیے. کہہ سکتے تھے مولا یہ تو ہماری آخری نماز ہے، ان شہیدوں کی طرح، ان ساتھیوں کی طرح، ان انصار کی طرح جو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اپنے آپ کو کیا ان تیروں کے مقابلے میں بچا سکتے تھے. پہلی مجلس میں نے کہا حسینیت من مانی کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت امام کی ماننے کا نام ہے. سعید ابن عبداللہ
اور عمر ابن قرظہ انصاری سے مولا حسین نے کہا کھڑے ہو جاؤ ان تیروں کے مقابلے میں اور یہ تیر اپنے سینے پر لے لو اور ہم نماز تمام کرتے ہیں۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے تکبیر کہی تو تیر برسنے لگے۔ سعید ابن عبداللہ عمر ابن قرظہ انصاری اپنے سینوں پر وہ تیر لے رہے تھے۔ تیر ختم، کتنے تیر کھائے تاریخ نے نہیں لکھا، لیکن اگر لشکر عمر سعد میں فقط 100 لوگوں نے تیر برسائے ہوں گے تو سعید اور عمر ابن قرظہ انصاری کے سینے پر کتنے تیر آئے ہوں گے۔ حکم امام سے تیروں کے مقابلے میں سعید کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب تیر کھا کے گر جاتا ہے، جب تیر کھا کے سعید ابن عبداللہ گر جاتا ہے، بدن میں طاقت ختم ہو چکی ہے، ایک مرتبہ اپنی پوری طاقت کو یکجا کرتا ہے اور امام سے سوال کرتا ہے۔ کس چیز کا؟ تیر کھانے کے بعد، زمین کربلا پر گرنے کے بعد، حکم امام سے تیر کھانے کے بعد زمین کربلا پر گرتا ہے، ہماری طرح سوال نہیں کیا مولا آپ کے حکم سے بدن پر اتنے تیر کھائے، مولا یہ بتائیے جنت میں میرا مقام کہاں ہوگا؟ نہیں۔ شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے کربلا کے شہید جنت کی لالچ میں بھی حسین علیہ السلام کا ساتھ نبھانے نہیں گئے تھے۔ دوسرا سوال اپنے ماں باپ کے بارے میں یہ بھی نہیں سوال کیا مولا میرے بچے آپ کے حوالے، میرے بوڑھے ماں باپ آپ کے حوالے نہیں۔ کربلا کے شہیدوں نے سوال کیا، اس سعید ابن عبداللہ نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ تیر کھانے کے بعد کس کے حکم سے؟ امام کے حکم سے۔ کہاں؟ امام کے سامنے۔ کس لیے؟ نمازوں کے سپر کے بننے کے لیے تیر کھائے۔ سوال کیا کیا؟ آؤ فائٹ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند زہرا میں نے اتنے تیر کھائے لیکن مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ مولا میں آپ کا غلام تھا، غلام کو آپ کے ساتھ وفا کرنا تھا، فرزند زہرا کیا میں وفا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں؟ فرزند زہرا مجھے فکر نہیں ہے جنت میں کون سا میرا مقام ہوگا، مجھے بچوں کی فکر نہیں ہے، مجھے بیوی کی فکر نہیں ہے، مجھے بوڑھے ماں باپ کی فکر نہیں ہے، مولا میں آپ کا غلام ہوں، مجھے ایک درد ستا رہا ہے، وہ درد یہ ہے مجھ غلام کو آپ کے ساتھ وفا کرنا تھا۔ فرزند زہرا اتنے تیر میں نے کھائے، کیا ایک غلام وفا کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ وفا۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کربلا کے شہیدوں کے اندر اس قدر وفا تھا، اس قدر وفا تھا، اس قدر وفا تھا، ان شہیدوں کو یہ احساس تڑپا رہا تھا، ان کو یہ احساس تڑپا رہا تھا کہ فرزند زہرا آپ کا حق اتنا بڑا ہے، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے قدموں میں جان دینے سے وفاداری کا حق ادا نہیں ہوگا، شاید آپ کے سامنے آپ کے قدموں میں 1000 بار جان دینا پڑے گی تب جا کے وفا کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے کربلا کی وفا کی درسگاہ، یہ ہے کربلا کے وفاداروں کی درسگاہ، بے وفاؤں کی دنیا، وفاداروں کی دنیا، امام کے ساتھ وعدہ توڑنے والوں کی دنیا، امام کے ساتھ عہد نبھانے والوں کی دنیا، امام کے خلاف تلواریں اٹھانے والوں کی دنیا، امام کے نصرت میں تلواریں اٹھانے والوں کی دنیا، امام کی جان لینے والوں کی دنیا، امام کے لیے جان دینے والوں کی دنیا، امام جان دینے والوں کی دنیا جن کو جان دینے کی جلدی ہے، اور بے وفاؤں کا لشکر جن کو امام کی جان لینے کی جلدی ہے۔ کربلا حسین کے شہداء، حسین کے ساتھی، وفا میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ مولا حسین نے شب عاشورہ میں بھی ان کی وفاداری کی تصدیق کی۔ مولا حسین نے شب عاشورہ کے خطبے میں بھی، یہ تو روز عاشورہ کا خطبہ ہم پڑھ رہے ہیں، گزشتہ سال ہم شب عاشورہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے،
اس میں مولا حسین نے کہا، پالنے والے انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، معبود میں جو یہ وفادار دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے، جو بھوکے جو پیاسے، جو 3 دن سے بھوکے اور پیاسے میرے خدا، جن کے بچے بھی بھوکے ہیں میرے خدا، جن کو اہل و عیال بھی بھوکے میرے خدا، جو خود بھی بھوک و پیاس سے نڈال ہو چکے میرے خدا، انی لا اعلم اصحابا ولا خیر من اصحابی، معبود تیرا یہ بھوکا اور پیاسا حسین گواہی دے رہا ہے میرے یہ بھوکے پیاسے ساتھی کتنے وفادار ہیں، معبود تیرا حسین گواہی دے رہا ہے میں نے ان جیسے وفادار نہیں دیکھے بولنے والے، معبود میں نے ان جیسے وعدہ نبھانے والے نہیں دیکھے پڑھنے والے، معبود ان کے بدن پر تیر لگتے ہیں، یہ نہ جنت کا سوال کرتے ہیں، یہ نہ اپنے بچوں کا سوال کرتے ہیں، یہ نہ اپنے گھر کا سوال کرتے ہیں، یہ نہ اپنے درد کے بارے میں پوچھتے ہیں، معبود یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا وفاداری کا حق ادا ہو گیا کہ نہیں معبود، معبود ان کے بدن پر سینکڑوں تیر لگے، ان کو اپنے زخموں کی کوئی فکر نہیں معبود، ان کو بس ایک چیز کا درد ہے میرے معبود، ان کو بس یہ درد ستا رہا ہے کیا امام کے ساتھ وفا کا حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب کسی امام کے ساتھ ایسا وفادار لشکر ہو، جب اس امام کے سامنے وہ وفادار لشکر ایک ایک کر کے وفا نبھا رہا تھا، اور ایک مرتبہ فرزند زہرا کے سامنے سارے وفادار میدان کربلا میں شہید ہونے کے بعد پڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ وفاداروں کی یاد حسین کو ستانے لگی، مقتل کی طرف گئے، اپنے ان وفادار ساتھیوں کو پکار کر کہا یا ابطال صفا یا فرسان الہجا، ارے میرے شیرو، ارے میرے بہادرو، ارے میرے وفادار ساتھیوں، ارے عہد نبھانے والے ساتھیوں، تمہاری وفا بڑی ستا رہی ہے ساتھیوں، مالی انادیکم فلا تجیبونی، ارے میرے وفاداروں، حسین کے لیے یہ کتنا سخت امتحان ہے ساتھیوں، میں تمہیں پکار رہا ہوں میرے ساتھیوں، تم میری آواز کا کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے ہو، ارے میرے غازی، ارے وفاداروں کے سالار میرے غازی، ارے تو وفا کر کے نہر فرات پر سو رہا ہے میرے غازی، ذرا اٹھو میرے غازی، وَدْفَعُوا عَنْ حَرَمِ الرَّسُولِ، اٹھو وفادارو، ان خیموں کی حفاظت کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائی و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے حسین کو اپنے ساتھیوں کی وفاداری پر ناز تھا، پالنے والے پردہ غیب میں ایک فرزند زہرا وفاداروں کے انتظار میں ہے، پالنے والے ہم سب کو امام زمانہ کا وفادار شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے حسین کو اپنے وفادار ساتھیوں کی وفا پر ناز تھا، پالنے والے پردے غیب میں فرزند علی، فرزند حسین وفادار جوانوں کے انتظار میں ہیں، پالنے والے
ہمارے نوجوانوں کو امام زمانہ کا وفادار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے حسین علیہ السلام کو وفادار لشکر پر ناز تھا، پالنے والے اس وقت بھی پردے غیب میں ایک فرزند زہرا وفادار لشکر کے انتظار میں ہیں۔ پالنے والے ہمیں اپنے مکتبوں میں، ہمیں اپنے گھروں میں، ہمیں اپنی اسکولوں میں، ہمیں اپنی مسجدوں میں، ہمیں اپنی مجالس کے ذریعے پالنے والے امام زمانہ کا وفادار لشکر تربیت اور تیار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے جو لوگ ہمارے ساتھ وفا کر رہے ہیں، ہمارے بیوی بچے دوست احباب عزیز اقارب، پالنے والے ہمیں ان کے ساتھ وفا کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے بے وفا دنیا ہیں، پالنے والے فریب کی دنیا ہیں، پالنے والے مکر اور نفاق کی دنیا ہیں، پالنے والے کربلا کے صدقے میں، حسین کے صدقے میں، زینب کے جہاد کے صدقے میں ہمیں وفادار اور عہد نبھانے والے رہبر اور مرجع نصیب ہوئے ہیں۔ پالنے والے سید علی خامنئی، سید علی سیستانی اور سید حسن نصر اللہ کو کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے ہمیں مرجعیت اور رہبریت کے ساتھ وفا ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے وفادار شہیدوں کا ذکر کرتے ہیں، پالنے والے ہمیں بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفا ادا کرنے کی اور امام کے رکاب میں جام شہادت پینے کی توفیق عنایت فرما۔ ماتم حسین۔